کیسے ہیں دوستو؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی احمد غزالی جو صاحب حال تھے، اور امام صاحب یعنی امام غزالی ہی اس وقت امام مسجد تھے اور وہ صاحب علوم زیادہ تھے۔ امام غزالی کے بھائی احمد غزالی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ تنہا پڑھتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ سے شکایت کی کہ احمد میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور جماعت ترک کرتا ہے۔ والدہ نے ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید کی تو وہ نماز میں آئے۔ اس زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی کوئی کتاب لکھ رہے تھے اور کتاب الحیض تک پہنچے۔ نماز میں ان کو کتاب الحیض کے مسئلے پر خیال آ گیا اور اس کو سوچتے رہے۔ ان کے بھائی احمد غزالی نے نماز کے درمیان ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور تنہا نماز پڑھ کر چلے آئے۔ امام غزالی نے والدہ سے شکایت کی کہ آج تو انہوں نے بہت سخت حرکت کی کہ جماعت میں شرکت کر کے پھر جماعت سے الگ ہو گئے۔ والدہ نے احمد غزالی سے اس کا سبب پوچھا تو کہا احمد غزالی نے کہ ان سے پوچھئے کہ اگر کسی کا کپڑا خون آلودہ ہو تو نماز ہوئی یا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اور دل کا کپڑے سے زیادہ درجہ ہے؟ جب کپڑوں کا خون سے پاک ہونا شرط ہے تو دل کا پاک ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور تم نماز کے اندر حیض کے مسائل پر سوچ رہے تھے۔ تمہارا دل خون آلودہ تھا، اس لیے میں نے علیحدہ نماز پڑھی۔ والدہ نے کہا احمد، تمہارا دل بھی اس دھبے سے محفوظ نہیں رہا، تم نے ان کے دل پر توجہ ہی کیوں کی؟ تم کو چاہیے تھا کہ اپنے شغل میں لگے رہتے۔ والدہ دونوں بھائیوں سے زیادہ عارف تھی۔ کیسا عجیب فیصلہ کیا! بعض اہل حال اس مشقت حضور کو دیکھ کر نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بغیر دل کی حاضری کے نماز نہیں، اور دل کی حاضری ممکن نہیں، مگر یہ سخت غلطی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ایک شخص کا قول ہے، بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ میں نے ایک بزرگ نے اس کا رد کیا اور کہا ہے، این چنی تسبیح ہم دارد اثر، یعنی کہ اس ڈر سے نماز چھوڑ دینا کہ دل کی توجہ نہیں ہوتی، یہ ٹھیک نہیں ہے، بس پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کا نماز پڑھنا بھی اثر رکھتا ہے۔